اور اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود. سبحان اللہ. ذرا مچل کر کے بولیں. سبحان اللہ. پیچھے والا محلہ خاموش نظر آتا ہے. آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرب کے چاند آ رہے ہیں. سبحان اللہ. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرب کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پہلے کہ کچھ عرض ہو، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کمال عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. عمر آباد کے جیالے نوجوانوں نے اشرفیہ فاؤنڈیشن کی سرپرستی میں ایک شاندار جلسے کا انعقاد کیا ہے، اور تقریباً 3 سالوں سے یہ جلسہ منعقد ہوتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے کارناموں کو اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت کا مقام عطا فرمائے. آمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ الفت و محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت، آپ کا اگر تھوڑا سا وقت لگا ہے تو آپ کو باتیں بھی بہت اچھی اچھی سننے کو ملی ہے نا. بھائی نعت مصطفیٰ سننے کے لیے دور دراز سے شعراء کرام بلائے جاتے ہیں اور خطیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہے. اور یہاں تو الحمدللہ بڑی مسرت کی بات ہے، شہر عزیز کے ممتاز ثنا خان حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، تشریف لائے. آپ نے ان کو بخوبی سماعت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سماعت کو قبول و منظور رکھے کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے میں شروع میں پوچھ لینا چاہتا ہوں کہ بھائی کتنی دیر تک آپ لوگ سنیں گے؟ 1 گھنٹہ سنیں گے کیا؟ بولیے بولیے ذرا. ماشاء اللہ. ارے اور کم سنیں گے؟ بولیے. 2 گھنٹہ. 1 گھنٹے پر پہلے وعدہ کروا لیا جائے. 1 گھنٹہ سنیں گے. یہاں سے وہاں تک سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بات ہوگی قرآن حدیث کی روشنی میں ہوگی، اقوال صحابہ اور تابعین کی روشنی میں ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت و محبت میں یہاں جب تشریف رکھیں گے تو آپ کی یہ حاضری بھی شرف قبولیت کا درجہ پائے گی. ایک مرتبہ اور درود اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت، آج کا یہ جلسہ عید میلاد النبی کا جلسہ ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ میلاد کا معنی جانیں. تو یاد رکھیں میلاد یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیدائش. اب میلاد کی اضافت نبی کی جانب کر دیجئے اور یوں کہیے میلاد النبی، تو ترجمہ ہوگا نبی کی پیدائش. عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم سب کے ذہن کی سطح پر 2 سوالات نمودار ہوئے. پہلا سوال یہ نمودار ہوا کہ پیدا تو سارے حضرات ہوئے ہیں، ہم اور آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، تمام اولیاء کرام کی بھی پیدائش ہوئی ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بھی ولادت باسعادت ہوئی ہے. لیکن کیا وجہ ہے
کہ ہم مسلمان کسی اور کی ولادت و پیدائش کا خیال نہیں کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی اور نبی اور رسول کا میلاد پاک ہم نہیں پڑھتے، حالانکہ ہم لوگ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، سب کی تعظیم و توقیر کرتے رہتے ہیں، لیکن میلاد صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پڑھتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے پیارے؟ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک پڑھا ہو، یا ان حضرات کا میلاد پاک پڑھنے کے لیے کوئی محفل سجائی ہو۔ پہلا سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے پیارے کہ آخر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کی بنیاد پر آج تک ایک مسلمان اپنے نبی کی ولادت و پیدائش کو نہ بھول سکا؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے تخت و تاج کو بھول گیا، اپنی جاہ و حشمت کو بھول گیا، اپنی شان و شوکت کو بھول گیا، اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھول گیا، اپنی عزت و عظمت کو بھول گیا، اپنا سب کچھ بھول گیا، مگر اپنے نبی کے میلاد پاک کو نہ بھول سکا۔ دیکھ لیجیے، شادی ہو تو میلاد شریف، غمی ہو تو میلاد شریف، فرزند پیدا ہوا تو میلاد شریف، نیا مکان بنا تو میلاد شریف، نئی دکان بنی تو میلاد شریف، حج کو جانے والا ہے تو میلاد شریف، حج کر کے واپس آیا تو میلاد شریف، عمرہ کرنے جانے والا ہے تو میلاد شریف، عمرہ کر کے واپس آیا تو میلاد شریف۔ غرض یہ کہ ہر نیک کام سے پہلے ایک مسلمان میلاد پاک منانا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دو سوالات ذہن کے افق پر تمار ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان دونوں سوالوں کے جوابات بڑے اہم ہیں۔ میں پہلے سوال کے جواب میں کہتا ہوں، اور اس کا جواب جو پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی وہی دوسرے سوال کا بھی جواب ہو جائے گا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ پہلے سوال کے جواب میں میرا یہ کہنا ہے کہ بلا شبہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و پیدائش ضرور ہوئی ہے، لیکن جس طریقے سے ہمارے نبی کی نبوت و رسالت اور ان کی ہر صفت بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے آپ کی ولادت و پیدائش بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی میرا دعویٰ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و پیدائش بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، شاندار ہے، لاجواب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کو میں دلائل کی روشنی میں ثابت کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ توجہ فرمائیں۔ دیکھیے، بڑے اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور جب تک چاہا اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد جب چاہا کہ اس نور کو دنیا کے اندر بھیجا جائے تو یہ نور یکے بعد دیگرے پاک سنوں کی جانب منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی پیشانی مبارک میں آ کر کے چمکا، اور پھر جس رات میں اللہ پاک نے یہ چاہا کہ میرے محبوب کے نور کو آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل کر دیا جائے، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے جنت کے داروغہ کو حکم دیا، امرا رضوان الجنت ان یفتح فی تلک اللیلۃ ابواب الفردوس، اے داروغہ جنت رضوان، آج کی رات جنت کے اعلیٰ دروازوں کو کھول دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد اللہ پاک نے ایک ندا کرنے والے کو حکم دیا کہ تم جا کر کے مشرق و مغرب سے لے کر کے شمال و جنوب تک تمام چپے چپے میں اس بات کا اعلان کر دو کہ الا ان النور المکنون المحزون فی تلک اللیلۃ قد استقر فی بطن امہ، کہ خبردار ہے دنیا والوں، آج کی رات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ خبر مشرق و مغرب میں پھیلی تو مشرق والوں نے مغرب والوں کو مبارکباد پیش کی، مغرب والوں نے مشرق والوں کو مبارکباد پیش کی، یہاں تک
کہ کذالک اہل البحار یبشر بعضهم لبعض، سمندر میں رہنے والوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں پر بس نہیں ہے اور آگے بڑھتے چلیں۔ خصائص الکبریٰ پہلی جلد صفحہ 47 پر ہے اور نزہۃ المجالس کی دوسری جلد صفحہ 98 پر ہے کہ لم یبقى فی تلک اللیلۃ دابۃ لقریش الا نطقت وقالت وقد حملت بمحمد ورب الکعبہ، کہ قریش کے تمام جانور پکار اٹھے کہ رب کعبہ کی قسم آج کی رات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت رسول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جانوروں کے کلام کرنے، بات کرنے میں کیا حکمت ہے اسے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ جانور بات کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ عزیزان ملت، اگرچہ گواہی کے معاملے میں ایک عقل مند انسان کی گواہی اعلیٰ قسم کی گواہی مانی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جاہل اور کم پڑھے لکھے انسان کے نزدیک اس انسان کی گواہی معتبر اور قابل تسلیم نہیں ہوتی۔ بہرحال اس میں شک و شبہ کا امکان باقی رہتا ہے اور دلوں میں یہ وسوسات آتے رہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس نے سچ نہ کہا ہو، سچی گواہی نہ دی ہو بلکہ جھوٹی گواہی دے دی ہو۔ یہی وجہ ہے اسی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی کسی بڑے انسان سے نہیں دلوائی گئی بلکہ ایک شیرخوار بچے کے ذریعے سے دلوائی گئی، تاکہ کسی بھی قسم کے ادب و کسی بھی قسم کے وہم و گمان کا خیال ہی نہ آئے۔ اسی ضابطے کے پیش نظر اللہ پاک نے اپنی مشیت سے جنگلوں کے جانوروں کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی گواہی دلوا دی اور آقا علیہ السلام کی آمد کی بشارت لوگوں کو دلوا دی، تاکہ کسی بھی قسم کا انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جانوروں نے ایک اور بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ دیکھو جس نبی کی آمد کی ہم لوگوں نے بشارت سنائی ہے، وہ نبی ایسے ہوں گے کہ جب وہ پیدا ہوں گے تو غیب کی خبریں تمہیں دیا کریں گے۔ عزیزان اسلامیہ، یہاں سے یہ پتا چلا کہ ہمارے نبی کی غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ ماں کے پیٹ میں کسی کا آنا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے نا، اور پھر ماں جان سکتی ہے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ پہلے ہی روز، پہلی ہی رات جنگل کے جانوروں نے آقا علیہ السلام کی آمد کی خبر دے دی۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل ہے۔ گویا کہ جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منا رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ان کی آمد کی خبر دی ہے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کی ہے، تم بھی اپنے زمانے میں مبارکبادیاں پیش کرتے رہنا۔ تو جانور بھی آقا علیہ السلام کا میلاد پاک منا رہے ہیں، اس لیے ہم انسان ہو کر کے کیوں نہ منائیں۔ اسی کی ایک کڑی ہمارے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ عمر آباد کے سنی جیالے مسلمانوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے ہے یہ جانتے چلیں کہ سب سے پہلے کس نے آقا علیہ السلام کا میلاد پاک منایا، یہ جاننے کی ازحد ضروری ہے۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں میلاد پاک کا کہیں تذکرہ نہیں آیا ہے، صحابہ کرام نے میلاد پاک نہیں منایا، آقا علیہ السلام نے نہیں منایا، تم لوگ کیوں میلاد پاک کی مجلس منعقد کرتے رہتے ہو؟ تو میں چاہتا ہوں کہ آج دلائل قائم کر دوں۔ تو سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بتا کہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کس نے منایا؟ تو قرآن کی زبان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے حبیب کا میلاد پاک منایا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرے پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک نے روز ازل میں ہی ان نفوس قدسیہ کو مدعو فرمایا کہ جو کائنات عالم میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے،
جن کے سروں پر اللہ پاک نے اقلیم عظمت کا تاج رکھا ہے، جب وہ تمام کے تمام شریک اجلاس ہو گئے تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا، اے تاجداران نبوت، میں تمہیں نبوت کی دولت سے سرفراز کروں گا اور تمہیں کتاب و حکمت کی دولت سے مالا مال کر کے تمہیں دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجوں گا۔ لیکن سنو، بعد میں گلستان نبوت کا سب سے حسین پھول، میرا سب سے زیادہ پیارا رسول، جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو تم میرے اس دربار میں حلف وفاداری اٹھاؤ، اگر وہ تمہارے زمانے میں تشریف لائے تم ضرور ایمان لاؤ گے، اور ایمان لا کر کے چپ پہ بیٹھ مت جانا، بلکہ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور ان کی مدد بھی کرو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں محل استشہاد یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جاءکم رسول کا لفظ ہے، اسی کا نام ہے میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ رسول کے آنے کی بات، رسول کے آنے کا تذکرہ ہونا، اسی کو میلاد پاک کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ تو بہت ہی معمولی انسانوں کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک مناتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے انبیاء اور رسول کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منایا۔ تیسرے پارے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے عزیزان ملت، اور آگے بڑھیں، اللہ پاک کے بعد سارے انسانوں میں پہلے انسان کون ہے بتائیے؟ یعنی اللہ پاک کے بعد انسانوں میں سب سے پہلا انسان کون ہے بتائیے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہم سب کے جد اعلیٰ وہی ہے، ہم سب انہی کی اولاد ہے، انہوں نے بھی ہمارے نبی کا میلاد پاک منایا ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں صرف ایک ہی مہینے کے تھے کہ میں نے رأیت رجلا طویلا فقال ابشری فقد حملت بسید المرسلین، کہ میں نے ایک طویل قد والے انسان کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ ہے۔ فرماتی ہے کہ وہ مجھے مبارکباد پیش کر کے جانے لگے تو میں نے ان سے کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جاتے جاتے کہا انا ابوہ آدم، میں ان کا باپ آدم ہوں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ پیارے، ہم سب کے جد ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی کا میلاد پاک مناوے اور ہم نہ مناوے، یہ کیسے ہو سکتا ہے پیارے؟ انہی کی سنت پاک کو ادا کرنے کی غرض سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا میں سنی باتیں رہیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک منایا جاتا رہے گا۔ پھر جب دوسرا مہینہ آیا تو حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے سید الاولین والآخرین کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ جب تیسرا مہینہ آیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی الکریم کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ جب چوتھا مہینہ آیا تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی العفیف کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ جب پانچواں مہینہ آیا تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے سید البشر کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ جب چھٹا مہینہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی الہاشمی کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ جب ساتواں مہینہ آیا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے حبیب رب العالمین کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ اور جب آٹھواں مہینہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے خاتم النبیین کہہ کر کے مبارکباد پیش کی۔ اور جب نواں مہینہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسم شریف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کے ساتھ انہوں نے مبارکباد پیش کی۔ اور سنو، قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ صف کے اندر ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي
रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब याद कीजिए उस वक्त को कि जब ईसा बिन मरियम ने बनी इसराइल से कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से रसूल होकर आया हूँ, मेरे 2 तबलीगी मिशन है, उनमें से एक ये है कि मैं उस किताब की तस्वीर करने के लिए आया हूँ जो मुझसे पहले नाजिल की गई है कि वो हर्फ बहर्फ सही और मुनज़्ज़ल मिनस समा है। और मेरा दूसरा तबलीगी मिशन ये है कि मैं उस अज़मत वाले रसूल की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, जिनका नाम अहमद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये नहीं फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि उनका नाम अहमद होगा, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? उनका नाम अहमद है। पता चला किसी ने रखा है, इसलिए कि मामला जब पहले तय तमाम हो जाता है तो उसी मकाम पर है का लफ्ज बोला जाता है, और जब मामला पहले से तय नहीं होता है तो वहां होगा बोला जाता है। लेकिन यहाँ क्या फरमाते हैं कि उनका नाम अहमद है। पता चला किसी ने रखा है। किसने रखा? अरे जिसने पैदा किया उसने रखा। कब पैदा किया ये हमसे मत पूछना, कब पैदा किया। हाँ, चंद हिवाले मैं पेश कर देता हूं, उसकी रोशनी में खुद ही अंदाजा कर लेना कि कब पैदा किया। तो सुनिए, सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आप मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई। सुभान अल्लाह। सहाबी के सवाल से इस बात का अकीदा मिलता है कि सहाबी का भी यही अकीदा है कि मुस्तफा गैब की खबरें जानते हैं। पूछूंगा बता दूंगा, इसी वजह से आकर के सवाल कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह बताइए किस चीज को अल्लाह पाक ने सबसे पहले पैदा फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई संजीदगी के साथ इरशाद फरमाया, या जाबिरु इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ा क़ब्ल अल-अशिया'i नूरन नबिय्यिका मिन नूरी। ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह पाक ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त न लौठी, न कलम, न जन्नत, न दोज़ख, न जमीन, न आसमान, न चाँद, न सूरज, न सितारे, न सैयारे, कब्ज़े के कायनात की किसी भी चीज का वजूद न था। उस वक्त अल्लाह पाक ने अपने हबीब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। और मदारिजुन नबुव्वह के अंदर है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहली तख्लीक जिसे अल्लाह ने फरमाई वो मेरा नूर है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद गिरामी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हुए फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अपने रब की बारगाह में एक नूर था। सुभान अल्लाह। और मिशकातुल मसाबीह के अंदर है, सफा 513 पर यह हदीस पाक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुंतु नबिय्युम व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबोगिन की मंजिल को तय कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, देखो हमारे नबी की शान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और अल्लामा नबहानी ने जवाहिरुल बिहार के अंदर जिक्र किया है कि एक मरतबा रसूल ग्रामी बकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अमी से पूछा, ऐ जिब्राइल बताइए आपकी उम्र कितनी है। तो हजरत जिब्राइल अमी ने कहा, गौर से सुनना मुसलमानों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत जिब्राइल अमी ने जवाबन कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बहुत ज्यादा तो मालूम नहीं है, हाँ इतना अलबत्ता जानता हूँ कि चौथे हिजाब पर एक सितारा हर 70,000 साल के बाद तुलू होकर के चमकता था। राअयतुहु इस्नैनि व सबईन मर्रा, मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा तुलू होकर के चमकते हुए देखा है। उस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जुमला
جملہ سننے کے لائق ہے. یا جبریل وعزت ربی علی ذلک الکوکب، اے جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں. سبحان اللہ. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے نور کو کب پیدا فرمایا. ہم سے مت پوچھیے گا، توجہ فرمائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت کہا. کیا کہا؟ بشارت کہا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر یہ نقطہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مبشرا برسول کہا کہ میں اس پیارے رسول کی آمد کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. مخبرا برسول نہیں کہا کہ میں اس رسول کی آمد کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں. معلنا برسول بھی نہیں کہا کہ میں اس رسول کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ مبشرا برسول، میں اس رسول کی آمد کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. آخر ایسا کیوں؟ جانتے ہو پیارے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خبریں تین طرح کی ہوتی ہیں، خوشی کی خبر، غم کی خبر اور ایسی خبر جو نہ خوشی کی ہو نہ غم کی ہو. اور اعلان بھی تین طرح کا ہوتا ہے، خوشی کا اعلان، غم کا اعلان اور ایسا اعلان جو نہ خوشی کا ہو نہ غم کا ہو. لیکن بشارت تو صرف اسی خبر کو کہتے ہیں جو خوش کر دینے والی. اور یہ معنی میں اپنی جانب سے نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے صفحہ 47 پر لکھا ہے: البشارۃ هو السرور فإنه يظهر أثر السرور في البشر. بشارت خبر کو کہتے ہیں جو خوش کر دینے والی ہو، کیونکہ جب انسان خوشی کی خبر سنتا ہے تو اس کے بشرہ یعنی چہرے کی کھال پر اوپری والی سطح پر خوشی اور بشاشت کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی زبان سے ہم لوگوں نے جان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر کو بشارت کہا ہے. اسی وجہ سے ہم اہل سنت و جماعت جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اس دن کو مسرت و شادمانی والا دن مانتے ہیں اور سب سے بڑی عید کا دن مانتے ہیں. بقر عید و عید و رمضان ہے مسلمان کے لیے عید میلاد النبی کو عالمی تہوار لکھتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب 12ویں شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد والا دن خوشی منانے کا دن ہے تو اس خوشی منانے والے دن کو تمام خوشی منانے کے جائز طریقے استعمال کیے جائیں گے. بتاؤ مسلمانوں، اگر کوئی شخص خوشی منانے کا ارادہ کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے جسم کو اور لباس کو زینت دیتا ہے، اپنے مکان کو، دکان کو، سامان کو، کارخانے کو صاف ستھرا کر کے اسے سجاتا ہے، جھنڈے جھنڈیاں لگاتا ہے، روشنی کرتا ہے، قسم قسم کے پکوان پکاتا ہے، دوستوں احباب کو دعوت دیتا ہے، انہیں گھر پہ بلاتا ہے، اچھی ضیافت کرتا ہے، خوش ہو کر کے کھاتا کھلاتا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ اگر کسی کے گھر خوشی کا ماحول ہو تو کیا وہ شخص گھر والا اظہار خوشی کے لیے ایک دم پھٹے پرانے گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے گا؟ کیا وہ اظہار خوشی کے لیے اپنے مکان کو گندا بھورا ہی رہنے دے گا؟ کیا وہ خوشی منانے والے دن اچھے اچھے کھانے نہیں کھائے کھلائے گا؟ خوشی منانے کا کیا یہی طریقہ ہے کہ مکئی اور باجرے کا ستو کھایا جائے کہ جسے منہ میں رکھ کر کے جب گردن پر گھوسا مارو تب وہ حلق سے نیچے اترے؟ کیا خوشی منانے کے یہی طریقے ہیں؟ نہیں میرے پیارے، جب 12ویں شریف یہ خوشی منانے کا دن ہے تو اس دن خوشی منانے کے تمام طریقے استعمال کیے جائیں گے. اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت اپنے مکانوں کو، دکانوں کو، سڑکوں کو، گلیوں کو سجاتے ہیں، جھنڈے جھنڈیاں لگاتے ہیں، شامیانے تان کر جلسوں کو روشنیوں اور قسم قسم کی آرائشوں سے باعث سے مسجل کر کے جشن میلاد کی مجلس منعقد کرتے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، زردہ پلاؤ بریانی حلوے وغیرہ بنا بنا کر کے نیاز فاتحہ دیتے ہیں، اس کو حباب کے ساتھ خوش ہو کر کے کھاتے کھلاتے ہیں، اچھا اچھا کپڑا پہن کر کے عطر سے معطر ہو کر کے اور اپنے زبانوں پر درود پاک کے نغمے سجا کر کے جلوس محمدی میں نکل جاتے ہیں اور زبان حال و قال سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرب کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں اور نثار تیری چہل پہل
پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے انیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھ لیا، قرآن کی زبان سے سن لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش والا جو دن ہے وہ مسرت و شادمانی والا دن ہے۔ اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے